پاکستان سے واشنگٹن پہنچنے والی کچھ کم اور کچھ زیادہ ناخوشگوار خبروں کے درمیان منیسہ ہاشمی امریکہ والوں کے لیے پاکستانی خواتین کی ترقی کی جیتی جاگتی مثال ہیں۔ پاکستانی خواتین تو بہت ہی آگے آ چکی ہیں، یعنی ہاں روز زیادتیاں ہو رہی ہیں، روز تشدد ہو رہا ہے، روز عورتوں کو جلایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، 4 شادیاں، وہ سب کچھ ہے، وہ بھی ہے، لیکن اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں کتنی عورتیں ورک فورس میں آ گئی ہیں، اب صرف میڈیا کی بات نہیں ہو رہی، کتنی عورتیں چھوٹی بزنسیں چلا رہی ہیں، کتنی عورتیں پڑھ رہی ہیں، کسی بھی تعلیمی ادارے میں چلے جائیں وہاں پہ جہاں پہ مکسڈ ہو رہی ہے تعلیم، لڑکیاں زیادہ ہیں، اگر لڑکیاں زیادہ نہیں ہیں تو لڑکیوں کے نمبر زیادہ ہیں۔ اب اس کی مختلف وجوہات ہیں کہ بھی شاید وہ گھر میں رہتی ہیں، پڑھتی زیادہ ہیں، شوق زیادہ ہے، اب اگر میں کہوں گی ذہین زیادہ ہے تو مجھے مار پڑے گی باہر جا کے، وہ بھی اپنی جگہ ہے، شاید ایسے مواقع کم ہیں جس میں ان کی ڈسٹریکشن ہو، باہر نکلیں، سگریٹ پئیں، دوستیاں کریں، گاڑیوں میں بیٹھیں، باہر جائیں، وہ شاید اتنا نہیں ہوتا، کنسنٹریشن ہوتی ہے، پابندیاں زیادہ ہونے کی وجہ سے پڑھتی زیادہ ہیں، نظر زیادہ ہوتی ہے اس لیے پڑھتی زیادہ ہیں، وہ سب چیزیں ہیں، تو ایک طرح سے یعنی وہی آدھا بھرا ہوا آدھا خالی ہے، میرے لیے تو آدھا بھرا ہوا ہے۔ پاکستان میں ٹیلی ویژن کی تاریخ 1964 سے شروع ہوئی اور منیسہ ہاشمی ان چند اولین خواتین میں سے تھیں جنہوں نے آمریت اور جمہوریت کے درمیان جھولتے پاکستان کے اولین نشریاتی ادارے میں جدوجہد اور کامیابیوں کے اہم ترین دور دیکھے۔ میں اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن لاہور کی جنرل مینیجر تھی جب مشرف کا جو بھی ہوا سو ہوا 12 اکتوبر کو، تو میں نے کہا اچھا، مطلب میں نیچے اتری تو 2 فوجی اندر آ رہے تھے اور کہہ رہے ہیں ہوز ان چارج، نا سر آئی ایم، تو کچھ سٹ پٹایا، کہنے لگے جی یہاں کا انچارج کون؟ میں نے کہا میں نے آپ سے کہا میں ہوں، اور اس وقت پھر یعنی اس قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں جو آپ دیکھتے ہیں تو مڑ کے تو ایسا نہیں لگتا، لیکن اس کے بعد پھر جو ہوا تو ایسے بھی حالات رہے ہیں۔ پاکستان میں اوور آل خواتین کی جو صورتحال ہے اس کے ساتھ جب ہم میڈیا میں خواتین کی صورتحال کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ کوئی حوصلہ افزا علامات دکھائی دے رہی ہیں یا ابھی ان کو بہت لمبا کام کرنا ہے؟ میں خود الیکٹرانک میڈیا کی بات کرتی ہوں کیونکہ میرا 40 سال کا تجربہ بھی ہے اور وابستگی بھی ہے، تو میں پہلی خاتون تھی پاکستان ٹیلی ویژن میں، اور لگتا تھا کہ شاید میں ہی رہوں گی کافی عرصے تک، لیکن اب اگر دیکھو تو انجینئرنگ میں سوائے میرے خیال کیمرہ مین کے علاوہ باقی تو ہر شعبے میں، الیکٹرانک میڈیا میں، آپ کے میڈیا میں، آپ کے چینل پہ، ہر جگہ ہر چینل پہ خواتین کا یلغار ہے بالکل جسے کہتے ہیں، اور لوہا منوا رہی ہیں۔ ہاں جس بات میں ذرا سی کمزوری رہ جاتی ہے، جس بات میں مجھے دکھ ہوتا ہے وہ یہ کہ مینجمنٹ میں اور پالیسی میکنگ میں نہیں آئی، اور وہاں بہت فرق پڑتا ہے کیونکہ وہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے جو نیچے جاتا ہے۔ میں چونکہ مینجمنٹ اور پالیسی میں تھی تو مجھے پتہ ہے کہ بہت سی ایسی فیصلے بھی ہم نے کیے، ڈیسیجنز بھی کیے پاکستان ٹیلی ویژن میں، جس کی وجہ سے میرا خیال ہے کچھ تبدیلی آئی اور تبدیلی آگے چلی۔ پاکستان میں میڈیا میں کام کرنے والی عورت کے مسئلے ایک پاکستان کی دوسرے شعبوں میں کام کرنے والی ورکنگ وومن سے مختلف ہیں؟ کچھ تو ہے، مجھے تو آج تک یاد ہے 6 دسمبر 1971 میں جب جنگ چھڑی ہے تو میں دفتر میں تھی، اور میرے شوہر اور میرا چھوٹا سا بچہ تھا، اس وقت شاید 1.5 سال کا تھا، 1.25 سال کا تھا، ظاہر ہے وہ ہو گیا، بلیک آؤٹ ہو گیا، ان کو آئے باہر سے، وہ فون کا تو زمانہ نہیں تھا، انہوں نے آواز دی ہوگی یا کچھ جو بھی ہمارا بندہ اندر آیا کہ جی صاحب باہر گئی، انہوں نے کہا گھر چلو جنگ چھڑی ہوئی۔ میں اندر آئی ہے، میں گئی، اب تو وہ خیر گزر چکے ہیں ہمارے باس جو تھے، میں نے کہا اس طرح، تو کہنے لگا کیوں؟ مجھے ہنسی تھی، اس وقت میں رو پڑی تھی، میں نے کہا جنگ چھڑی ہوئی ہے، میرا بیٹا باہر ہے، بی بی نوکری پہ آئی ہو، ڈیوٹی پہ آئی ہو، ڈیوٹی ختم کر کے ہی جاؤ گی، اور اب تو وقت ہے، جاؤ فارغ کرو اپنے۔ اب میں واپس گئی اور مجھے آج تک، آپ یقین جانیں اس بات کو کتنے سال ہو گئے، میرے ماشاءاللہ خود 3 بچوں کا باپ ہے، لیکن آج تک اس کی آنکھوں کے آنسو میرے سامنے جب وہ باپ اس کا لے کے جا رہا تھا کہ نہیں امی ساتھ نہیں آئیں گی۔ That was my first lesson، پہلا سبق تھا وہ کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا، جب نوکری پہ کھڑے ہو تو پھر نوکری پہ کھڑے ہو اور ڈیوٹی پوری دینی۔ تو میڈیا کا کام ایسا ہے خطرناک، وقت نہیں ہے، اپنے لیے وقت نہیں ہے، ٹائم زونز ہیں، ٹائم لائنز ہیں، ڈیڈ لائنز ہیں، پلس اور مائنسز چلتے ہیں، تو میڈیا میں زندگی مشکل ہے، ہر پروفیشن کی اپنی اپنی ڈیمانڈز ہیں، اگر آپ جان دیں گی اس میں، وقت دیں گی، پیار کریں گی اس کو، تو وہ پھر پروفیشن آپ کو اپنائے گا، اور وہ پروفیشن پھر آپ سے بہت کچھ اور مانگے گا۔
मुनीसा हाशमी पाकिस्तान के एक कॉलेज में जेंडर इन मीडिया का मजमून पढ़ाती हैं और ख़वातीन को कामयाबी के लिए यकसुई और मकसद पर नज़र रखने का रहनुमा उसूल अपनाने का मशवरा देती हैं। अगर आपका काम, और ये तो खैर हमारे मज़हब में भी, अगर आपका काम आपकी इबादत है और अगर आपको उससे इतना प्यार है और इतना लगाव है और अगर आप उसमें डूब के जाएंगे तो कोई वजह नहीं है कि आप उसमें कामयाब ना हो। दूर हो जाते हैं, देर हो जाती है, टाइम लगता है, कामयाबी आपके साथ रहेगी। और अगर आप उस पर मुस्तनद हैं, खड़ी हैं कि ये तो मैंने करना ही करना, और आपकी वजूहात सही हैं, उसमें अगर आपने बेईमानी नहीं की, उसमें 2 नंबर डंडी नहीं मारी, तो कोई वजह नहीं कि आप उसको आहिस्ता 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 लोगों के जड़ों में पानी डालती डालती आगे ना निकल जाए। हम देखेंगे। मुनीसा हाशमी का एक तारुफ पाकिस्तान के अहद साज शायर फैज़ अहमद फैज़ की विरासत भी है। फैज़ के चाहने वालों ने गुज़श्ता साल उनकी पैदाइश का 100 साला जश्न मनाया है और मुनीसा हाशमी कहती हैं कि उनके वालिद ने जिस पाकिस्तान का ख्वाब देखा था उसे हासिल करने की जद्दोजहद तभी कामयाब होगी जब हालात से मायूस होने के बजाय उनका मुकाबला किया जाए। वो दिन के जिसका वादा है हम देखेंगे। मैं तो पाकिस्तान के लिए बहुत पुरुमीद रहूँगी। फिर वही बात है, क्योंकि मुझे ऐसे ही रहना है, वरना तो फिर मैं आज जीते जी मर जाऊंगी। तो इसलिए पुरुमीदी है मेरे अंदर। ये मेरे बड़ों ने मुझे सिखाई है, ये मेरे बच्चों ने मुझे सिखाई है, और मेरे बच्चों के बच्चे मुझे सिखा रहे हैं। तो मैं तो पीछे ना मुड़ के देखूंगी और ना मैं ये सोचूंगी हाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं होती, महंगाई है, सब कुछ है, ऐसा हो रहा है, लेकिन फिर भी बहुतों से अच्छा है। और ये जो कुछ भी है ये हुकूमत हमारी है, इसको हमें ओन करना है। ये एक जमहूरी हुकूमत है, हमने वोट दिया। अब पसंद नहीं आ रहे 3 साल बाद, 2 साल बाद, होता है, हर जगह होता है, इस मुल्क में भी हो रहा है। लेकिन ये ओनरशिप आपने इस मुल्क की, हम ही ने ओनरशिप देनी है, और सिर्फ उसको गाली देने से काम नहीं चलेगा। उठेगा नल हक का नारा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। ताबिंदा नईम, उर्दू VOA, वाशिंगटन। और राज